بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشار میں پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، آخری قسط۔ ناظرین، زندگی امتحان لیتی ہے اور زندگی کا امتحان وہی شخص امتیازی نمبروں سے پاس کرتا ہے جو اللہ کے فضل پر صبر و استقامت سے ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھا وہ سب کچھ دے رہا ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن ان ضرورتوں کے حصول کے لیے ایمان کا استحکام ضروری ہے۔ اگر ہمیں کوئی جان سے مارنے کی سوچتا ہے تو بدبخت نہیں جانتا کہ بچانے والا اس سے بڑا ہے۔ کھاریاں شہر سے 1998 میں جن حالات میں میں ہجرت پر مجبور ہوا، کھاریاں شہر کا ہر فرد بخوبی جانتا ہے۔ کھاریاں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ گل بخشالوی کھاریاں بدر ہو گیا، کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن بہت چاہنے والے ایسے تھے جو کھاریاں میں میری کمی محسوس کرتے ہوئے میری باعزت واپسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آج 12 سال بعد جب وہ مجھے اپنے درمیان پہلے کی نسبت زیادہ خوبصورت زندگی میں دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔ دسمبر 2010 میں وطن واپسی پر میں نے پہلا رمضان مبارک زندگی کے حسین روپ میں دیکھا۔ باجماعت نماز تراویح، ختم قرآن اور افطاری کے ایمان افروز محفلیں جو میرے مقدر میں تھی اس سے سرفراز ہوا۔ اس سے بڑھ کر میری خوشبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت ایام سے سرفرازی کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں بخشالوی چلا آیا تاکہ دیار غیر میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 25 عیدیں جو 12x7 مربع فٹ کے ایک کمرے میں اطراف کی دیواروں اور گونگے چھت کے نیچے گزاری تھی، اپنے دیش میں اپنوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر گزاروں۔ 12 سال بعد اپنوں سے پیاروں کے ساتھ ندی کنارے بخشالوی کی تاریخی مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے بعد میں بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان چلا گیا۔ بخشالوی میں ایک قدیم سلسلہ ابھی تک تابندہ ہے۔ گلی محلے کے نوجوان اپنے محلے کے حجرے یا کسی خاص گھر میں مشترکہ ناشتہ کیا کرتے ہیں۔ ہر گھر سے ہر کوئی اپنے حصے کا ناشتہ حجرے میں لے آتا ہے اور ایک ہی دسترخوان پر یار دوست مل بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی جان الحاج عثمان الدین کے حجرے میں مشترکہ ناشتے کا اہتمام تھا۔ یار بیلی گھروں سے ناشتہ لے آئے، ناشتے کا دسترخوان سجا، مسرتیں چہروں پر سجائے، سب نے مل بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ 12 سال بعد وطن واپسی پر کھاریاں کے محبوب شہریوں نے حسب سابق بڑی محبت کا اظہار کیا۔ وہ جب بھی کسی محفل، مسجد میں یا سر راہ ملتے ہیں تو اس گرم جوشی سے بغلگیر ہوتے ہیں جیسے میں انہی کے وجود کا حصہ ہوں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے تنگ دل اور تنگ نظر بھی ہیں جو سامنے تو نہیں آتے لیکن بولتے ضرور ہیں کہ بخشالوی تو لاکھوں روپے لے کر بھاگ گیا تھا، واپس کیسے آ گیا؟ جانے یہ شعور کے اندھے کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی بھی شخص خوشی سے گھر بار اور گلاب جیسے معصوم بچے چھوڑ کر اپنے دیش سے ہجرت نہیں کیا کرتا، مجبور ہوتا ہے یا مجبور کر دیا جاتا ہے۔ میں بھی ان بے بس لوگوں میں شامل تھا جو کھاریاں شہر کے چند سود خوروں اور دولت کے پجاریوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وطن سے ہجرت کر گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد میرے ہی جیسے چند دوسرے معزز اور صاحب خاندان لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ آج بھی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر واپس نہیں آ سکتے اور شاید کبھی نہیں آ سکیں گے۔ میرے رب کریم کی کرم نوازی سے میرے پاسپورٹ پر 3700 روپے میں ناروے، انگلینڈ اور امریکہ تینوں ممالک کے ویزے صرف 15 دن میں لگے تھے۔ ناروے تو میں نہیں گیا، انگلینڈ میں 3 ماہ قیام کے بعد امریکہ گیا اور 12 سال کی مشقت میں قرضے کا بوجھ اتار کر وطن عزیز واپس آ گیا۔ امریکہ کی اردو دنیا میں میرا نام ہی میری پہچان تھی، لیکن اپنے بچوں اور کھاریاں کی محبت میں زندگی کا آخری عشاء گزارنے واپس آ گیا ہوں۔
اور بڑے وقار سے زندگی جی رہا ہوں۔ میرا بڑا بیٹا شاہد بخشالوی جنوبی افریقہ میں اپنا کاروبار اپنے چھوٹے بھائی امجد سبحان بخشالوی کے سپرد کر کے بیوی بچوں کے ساتھ کینیڈا جا کر آباد ہو گیا ہے۔ کھاریاں شہر کہ ان منافع خوروں اور سود خوروں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا وہ خالق کل ہے جو رازق کل ہے۔ رب کریم کے فضل سے آج کھاریاں میں رب کریم کے فضل سے آج میں کھاریاں شہر میں عزت و احترام سے اگر جی رہا ہوں تو یہ میرا ایمان اور خالق کائنات پر کامل یقین ہے۔ میرے پیارے محمد کی مجھ پر نظر خاص اور میرے پیر کامل حضرت زندہ پیر کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ آج میری زندگی اور میرے وجود سے اگر ادب دوستی کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ میرے والدین کا وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ خون جس کا دوسرا نام خلوص، محبت، سچائی اور عشق آخرت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، 46 قسطوں میں آپ نے میری مثالی زندگی کی کہانی سنی۔ میں اپنی اس کہانی کو PDF فائل میں شائع کر کے آپ کے حضور پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔